موصل چلے جاؤ، یعنی ایک گاؤں کا نام ہے موصل۔ آپ نے فرمایا تم موصل چلے جاؤ، وہاں تمہارے یہاں، وہاں جا کر تمہارے وہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ جب وہ 7 سال کا ہو جائے گا، جب وہ 7 سال کا ہو جائے گا تو بغداد کا ایک علی نام کا نابینا شخص اسے 6 مہینے میں حافظ قرآن بنا دے گا۔ یہ نظر کی بات ہے، نگاہ ولی، یہ نظر کی بات دیکھو کہاں تک پہنچتی ہے۔ ایک علی نامی نابینا آدمی، اندھا آدمی ملے گا، وہ حافظ قرآن ہوگا، اور تیرے بیٹے کو 6 مہینے میں حافظ قرآن بنا دے گا، اور تم 94 سال کے 94 اور 7 دن کی عمر میں عرب الشہر میں وصال پاؤ گے، اور بوقت وصال تمہارے تمام اعضاء، سماعت، بصارت، سماعت سب تندرست رہیں گی، کوئی خامی، کوئی خرابی جسم میں نہیں آئے گی۔ حضرت خضر الحسینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ کے فرمان کے مطابق میں موصل چلا گیا اور وہاں رہنے لگا۔ موصل میں نے کچھ عرصے بعد قیام کیا اور ابو عبداللہ محمد میرے وہاں بیٹا پیدا ہوا جو آپ نے بشارت دی تھی۔ میں نے اس کا نام ابو عبداللہ محمد رکھا، اور عبداللہ محمد کی عمر جب 7 سال کی ہوئی تو اس درمیان میں مجھے ایک زید حافظ قرآن نابینا علی نام کے ملے جو نابینا تھے۔ جب میں نے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضرت خضر حسینی رحمت اللہ علیہ کا وصال قریب آیا، اس وقت آپ کی عمر 94 برس 6 ماہ اور 7 دن کی تھی، اور بوقت وصال سارے اعضاء، بشارت، آنکھیں، کان بالکل صحیح تھے، اور کلمے کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کا جانا ہوا۔ یعنی کتنی لمبی نظر، روحانیت، نگاہ ولی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس بولنا تھا اور اللہ کو کرنا تھا، حضور کے صدقے میں، کملی والے کے صدقے میں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کا گزر ایک محلے سے ہوا۔ اس محلے میں ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان میں کچھ بات سے جھگڑا ہو گیا۔ عیسائی کہنے لگا ہمارے عیسیٰ روح اللہ بڑے نبی تھے، وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، تمہارے نبی کی کوئی ایسی بات نہیں سنی، اس لیے ہمارے نبی افضل ہے آپ کے نبی سے۔ تو مسلمان کہنے لگا نہیں، ہمارے نبی افضل ہے، تمہارے نبی نے ہمارے نبی کے لیے بشارت دی ہے اور ساری باتیں، مگر وہ بس دلیل پہ دلیل ایک دوسرے دیتے تھے، جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا۔ اور وہاں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، دیکھا جمیلہ ہے، لوگ جمع ہے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے، 2 حصے ہو گئے، دونوں کو دیکھا، وہ قریب ہے، کہا کیا بات ہے؟ تو مسلمان نے کہا حضور یہ عیسائی کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ افضل ہے تمہارے نبی سے۔ تو آپ مسکرائے اور کہا کیوں بھائی، ایسے کیسے؟ تو وہ کہتا ہے عیسائی کہ ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، اور اکثر یہ بات ظاہر ہے،
تمہارے نبی نے کیا کیا ہے؟ آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے پھر محبت سے پوچھا، اچھا ٹھیک ہے، ہمارے نبی کی بات چھوڑ، تو مجھ سے بات کر، چل آگے قبرستان ہے، تو بول، اگر میں مردوں کو زندہ کروں گا تو کیا ایمان لائے گا؟ تو اقرار کرے گا کہ عیسیٰ سے بھی افضل تمہارے نبی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا چلو۔ قریب دور ایک قبرستان تھا، اور ہجوم بھی ساتھ بغداد کا۔ آپ نے قبرستان میں تشریف لے گئے، آپ قبرستان کے اندر گئے، لوگ بھی آئے، وہ بھی آیا۔ آپ نے قبرستان کو ایسے دیکھ کر کہا، بتا اس میں سے کون سی قبر کو میں، اور کون سی قبر سے میں مردے کو زندہ کروں؟ تو وہ عیسائی دیکھتا رہا، اور ایک پرانی قبر، بالکل پرانی قبر تھی، اس کی طرف اشارہ کیا، اس سے زندہ کرو۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے فرمایا، تیرے عیسیٰ نبی کیا بول کے مردوں کو زندہ کرتے؟ تو کہنے لگا، قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ پھر آپ نے آنکھیں بند کی، تھوڑا سا توجہ کیا، اور کہا سن، یہ قبر جو ہے، یہ قبر والا جو ہے گویا ہے، گانے والا ہے۔ اب تو بول، وہ قبر میں گاتے ہوئے کھڑا ہو جائے یا خاموش کھڑا ہو جائے؟ سبحان اللہ۔ عیسائی نے کہا گاتا ہوا اٹھے۔ آپ نے قبر کی جانب توجہ ہو کر فرمایا، قم بِإِذْنِ اللہ۔ بس کہنا تھا، قبر شک ہو گئی، دو حصے ہو گئے، اس میں سے مردہ باہر گاتا ہوا آیا، اور یہ کرامت، یہ ماحول، یہ منظر دیکھ کر بغداد کے جتنے بھی عاشق لوگ تھے، وہ سب لوگوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود و سلام سے محفل کو، اس جگہ کو نورانی منظر بنا کر رکھ دیا، اور ہر قبر والا مردہ بھی خوش ہو گیا یہ منظر کو دیکھ کر۔ پھر وہ عیسائی توبہ کی، وہ عیسائی نے توبہ کی، اور کہا سب کے سامنے، بے شک ہمارے نبی سے تمہارے نبی افضل ہے، اور کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ شان ہے آپ کی اور روحانی نظر کی۔ ایسے ہی ملک شام میں ایک بغداد، ملک شام میں ایک ابدال کا وصال ہو گیا، تو حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی سرزمین عراق میں فوراً روحانی طور پر وہاں پہنچے، ملک شام میں بغداد سے روحانی طور پر وہاں پہنچے، اور اس ابدال کے جنازے میں حاضر ہوئے، اور حضرت خضر علیہ السلام اور دوسرے ابدال وہاں جو موجود تھے، ان کی موجودگی میں کہا خضر سے کہ اب اس کی جگہ کس کو رکھا جائے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کستونیا سے فلاں ایک کافر ہے، پر تمہیں چاہتا ہے، اس کے دل میں بڑی محبت ہے۔ تو حضور غوث اعظم دستگیر نے فرمایا، جاؤ اس کافر کو لے آؤ، کلمہ پڑھا دو، اس کی مونچھیں تراشو اور داڑھی بڑھا دو، اسے ابدال بنا دو۔ سبحان اللہ۔ خضر علیہ السلام گئے،
اس کو لائے روحانی طور سے، پھر اس کو ہوش آیا، پھر اس کی مجھ کاٹی گئی، ایک نگاہ ڈالی، مریدی میں لیا اور ابدال بنا دیا۔ پھر رہتے رہتے داڑھی بڑی ہو گئی، پھر ایک ملاقات ہوئی، آپ نے مسکرا کے کہا ہاں تم وہی ہو جس کی تم نے مجھ ہم نے کاٹ دی اور داڑھی کو بڑھا دی اور تمہیں ابدال بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہیں ہمارے اور تمہارے غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی شاہ جلنا۔ ظلمت برداشت نہیں کرنا، ظلم والے کو برداشت نہ کرنا، حق بات کرنا، یہ آپ کی شان تھی۔ روایت ہے کہ خلیفہ وقت نے جب ابو الوفا یحییٰ بن سعید کو ابن مزاحم کے ظالم کے نام سے مشہور تھا، وہ بہت ظلم کرتا تھا، تو خلیفہ نے اس کو قاضی کے عہدے پر بٹھا دیا۔ اور جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا اور وہ جب نماز میں خلیفہ آیا تو آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، ممبر پر ہی کہہ دیا اے ظالم، تو نے ظالم کو قاضی بنا دیا، کل اللہ کے وہاں کیا منہ دکھائے گا؟ اور آپ کا یہ بولنا اس طرح سخت جلالی لہجہ تھا کہ خلیفہ اسی وقت وہاں رونے لگا، تڑپنے لگا۔ وہ اٹھا، ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضور میری خطا ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں اور ابھی اس کو قاضی کے عہدے سے معزول کرتا ہوں۔ خلیفوں کا نذرانہ بھی نہیں قبول کرتے تھے، آپ کی احسان تھی، اللہ نے سب دیا تھا۔ کبھی سوداگروں کا ہدیہ لے لیتے تھے، محبت والوں کا۔ حضرت شیخ ابو العباس خضر الحسینی موصلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو موصل میں آپ کو بھیج دیا گیا جب آپ کے پاس رہتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ رات ہم حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے کہ خلیفہ وقت حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے بعد ادب سے بیٹھ گیا اور کچھ دیناروں کی تھیلیاں نکالی اور چاہی کہ آپ کو پیش کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اسے لے جاؤ۔ آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کا اصرار زیادہ ہوا تو آپ نے 2 تھیلیوں کو پکڑ کر، دینار کی تھیلیوں کو اسے پکڑ کر نچوڑا، اس میں سے خون ٹپکنا شروع ہوا، اس میں سے خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ قوم کی مظلومیت کی، یہ ان کی بد دعا یا ان کا ناشکرانی، لالچ، یہ ساری کی ساری چیزیں، اس میں برائیاں، تمہاری سختیاں، اور یہ پھر دینار بن کر مجھے دینے آئے ہو۔ یعنی ظلمت سے سب جمع تم نے کیا اور وہ مجھے تم نذرانہ دینے کے لیے آئے ہو، لے جاؤ، نہیں چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی دل سے کچھ دیتا تو آپ فوراً جو ہے اسے قبول فرما لیتے۔
حضرت شیخ ابو المظفر بن المبارک الواسطی واز فرماتے تھے تو حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ فرماتے ہیں میں جوان تھا اور میرے پاس فلسفہ، اصول علم، روحانیت کی ایک کتاب تھی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا اے منصور، یہ کتاب تیرا برا ساتھی ہے، اسے اٹھ اور دھو دے۔ حضرت شیخ ابو المظفر منصور العباس فرماتے ہیں میرے دل میں اس کتاب کو دھونے کا خیال تک نہیں آیا، اور میں دل کو سمجھاتا رہا کہ تھوڑی دیر بیٹھوں محفل میں اور پھر اٹھ کے چلا جاؤں، کتاب کو گھر لے جاؤں۔ کچھ لوگ باتیں کرنے لگے مسئلے مسائل کی، پھر میری طرف دیکھ کر کہا اب میں اٹھنا چاہوں اٹھ نہ سکوں۔ تو آپ نے فرمایا لاؤ اے ابو المظفر کتاب کو ہم دیکھیں۔ آپ نے کتاب ہاتھ میں لی اور ایسے برق اٹھانے لگے اور کہنے لگے ارے یہ تو کچھ نہیں لکھا ہوا اس میں۔ پھر مجھے دے دی تو وہ کتاب میں کچھ صوفیت کا، فلسفے کا کچھ بھی علم نہیں تھا، سب ورق صاف ہو گئے تھے۔ پھر آپ نے مجھے کہا ارے اس میں تو قرآن کے فضائل مجھے نظر آئے اور محمد بن جریش رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مجھے نظر آئی۔ پھر حضرت شیخ ابو المظفر فرماتے ہیں جب میں نے واپس کتاب کو کھول کے دیکھا تو اس میں قرآن کے فضائل بھی تھے اور محمد بن جریش رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف بھی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا اے شیخ ابو المظفر اب توبہ کرتے ہو؟ میں نے فوراً اسی بات کی توبہ کی اور اللہ نے مجھے محبوب سبحانی شاہ جلا کی دعا سے نوازا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تمہیں اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے، عشق نصیب فرمائے، اسلام کے ارکان ادا کریں، سب کے حقوق ادا کریں اور شاہ جلا کو خوب دل سے چاہتے رہیں، مانتے رہیں، 11ویں شریف مناتے رہیں، ان کی محبت دلوں میں بساتے رہیں، ان کی دعا سے اللہ ہمارے حالات کو بھی سدھار دے، ہماری عاقبت قبر بھی سدھار دے اور سب پھر فضل ہی فضل ہو جائے۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ شان غوث اعظم دستگیر اور کرامت غوث اعظم دستگیر۔